ہمارے پاس تو ایٹم بم. یو اے ای پاکستان سے بہت دور جا چکا ہے، جبکہ یو اے ای کے ریلیشنز اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ اور بھی اسٹرینتھن ہو گئے ہیں۔ کیوں یو اے سے حالات خراب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے لوگ ہی پاکستانی کہنا شروع کریں جب وہاں سے لوگوں کو چون چون کے نکالا جائے گا۔ لیکن بہرحال ہم یہی بتا بتا کر اپنی جو پبلک ہے اس کو بہلانے کی کوشش گورنمنٹ کی طرف سے کی جاتی ہے، لیکن اب پبلک کو کافی کچھ سمجھ میں آ گیا ہے. یو اے ای ول اسٹینڈ ود اسرائیل اینڈ انڈیا، ناٹ ود پاکستان۔ کہ جی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی کنٹری ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی، خاص طور پہ بھارت، کیونکہ ہمارے پاس جی نیوکلیر ویپن ہے اور ہم اس وقت ابھی فلانا جیٹ خرید رہے ہیں تو وہ جیٹ خرید رہے ہیں تو وہ میزائل لے رہے ہیں تو وہ ڈرون لے رہے ہیں تو کبھی چائنا سے لے رہے ہیں تو کبھی رشیا سے لے رہے ہیں، لیکن لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے کھانے کے لیے. لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی ہے. یو اے ای جو ہے وہ پاکستان سے کافی ناراض لگتا ہے، اور یو اے ای کی ناراضگی جو ہے وہ شاید اس وجہ سے بھی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مسلسل ایران کے ساتھ دکھائی دے رہا تھا، اور ایران جو ہے وہ اٹیک کر رہا تھا یو اے ای پہ بہت بری طریقے سے. ویسے تو اور کنٹریز پہ بھی کیا تھا، لیکن یو اے ای کا جو حال کیا وہ شاید کسی اور کنٹری کا نہیں ہوا. اب جی یو اے ای کی طرف سے ایک طرف سے تو یہ کہا گیا ہے کہ جی فوری طور پہ پاکستان کو پیسے کے لیے کہا گیا، اور وہ پیسہ پاکستان نے بہرحال واپس کر دیا کسی نہ کسی طریقے سے. وہ ایسے کہ جی سعودیہ سے لیا اور یو اے ای کو دیا، ہمارا تو یہی کام ہے نا، ادھر سے پکڑتے ہیں ادھر دیتے ہیں، ادھر سے لیتے ہیں ادھر دیتے ہیں، کبھی چائنا سے لے کے سعودیہ کو، کبھی سعودیہ سے لے کے یو اے ای کو، اور کبھی یو اے ای سے لے کر پتہ نہیں کس کو. تو یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہتا ہے. تو جی وہ پیسہ دے دیا وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اب جی جو پی ٹی سی ایل یعنی کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن لمیٹڈ جو ہے اس میں جو انویسٹمنٹ کر رکھی ہے یو اے ای نے، جو کہ کہا جاتا ہے 26% ہے، وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ یو اے ای کی جو کمپنیز ہیں وہ نکالنے کا سوچ رہی ہیں. جی ہاں، یہ خبر بہت گرم ہے، یہ خبر بہت کہی جا رہی ہے، بہت بات کی جا رہی ہے اس کے اوپر کہ یو اے ای جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ یہ فیصلہ کرنے والی ہے کہ وہ پی ٹی سی ایل جو ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن میں سے اپنی 26% جو شیئرز ہیں یا جو انویسٹمنٹ ہے اتصالات کے، وہ اس کو جو ہے واپس لے رہے ہیں، اس میں سے نکل رہے ہیں. اور اگر وہ اس میں سے باہر نکل گئے تو پاکستان کا زیادہ تر کام، چاہے وہ لینڈ لائنز ہوں، چاہے وہ براڈ بینڈز ہوں، چاہے وہ انٹرنیٹ ہو، ہر چیز جو ہے وہ ایک طرح سے پی ٹی سی ایل جو کہ سرکاری کمپنی ہے یا سرکاری جہاں پہ سرکار کا ہی چلتا ہے، اور ظاہر ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن جو ہے وہ ابھی تک سرکار کے پاس ہی ہے، تو وہ ایک دم سے یہ سسٹم جو ہے وہ ایک طرح سے کریش کر جائے گا اور بہت زیادہ نقصان دیکھنا پڑ سکتا ہے. اب یو اے ای کو کون سمجھائے، یو اے ای کو کون بتائے کہ جی آپ ایسا نہ کریں. اس سے پہلے وہ بھکاری بھی نکالتے رہے، پاکستان کے بہت سے ایسے بھکاری تھے جو کہ لوگ وہاں پر پہنچے جو کہ بھیک مانگ رہے تھے، ان کو یو اے ای نے جو ہے وہ ڈیپورٹ کیا تھا، اور اس کے ساتھ سعودیہ نے بھی کیا تھا. خاص طور پہ یہ دو کنٹریز نے، ویسے تو گلف کی اور کنٹریز میں بھی پائے گئے، لیکن یہ دو کنٹریز نے خاص طور پہ لوگوں کو پکڑ کے نکالا یا ڈیپورٹ کیا. اب پاکستان میں اگر اس طرح سے جو تھوڑی بہت انویسٹمنٹ یو اے ای کی ہے اگر اس نے وہ بھی نکال لی ہے تو یقیناً پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہوگا، اور پاکستان اس میں سے کس طریقے سے باہر آ پائے گا کچھ کہنا مشکل ہے. اس وقت یقیناً لوگ بہت پریشان ہیں، پاکستان کی عام لوگ بھی جو ہے ان کی بھی حالت جو ہے وہ خراب سے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اس میں ہی اگر یہ خبر بھی آتی ہے کہ یو اے ای اپنے انویسٹمنٹ نکال لے گا پی ٹی سی ایل سے، تو یقیناً انٹرنیٹ سروسز اور موبائل سروسز، فون اور سب کچھ جو ہے اس پہ بہت ہی برا امپیکٹ پڑے گا، اور یقیناً پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہوگا جس میں سے نکلنا کوئی آسان بات نہیں لگتی. ویسے پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ یو اے ای کے ساتھ تھوڑے ٹرمز بہتر ہو جائیں، ان کے ساتھ تھوڑا سا جسے کہہ لیجئے کہ معافی تلافی کر کے یا کسی طریقے سے ان کو منانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. لیکن اس وقت شہباز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت مشکل میں ہے، یقیناً ہونا بھی چاہیے. جو پیس ٹاک کروائی تھی اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا، کچھ دن تو واہواہی ہوتی رہی کہ جی بڑا زبردست کام کیا، دو کنٹریز جو آپس میں بات ہی نہیں کر رہے تھے، مل ہی نہیں رہے تھے، ان کو جنہوں نے ایک ساتھ بٹھا دیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. لیکن اب جو ہے اصل ایشوز جو ہیں، جو پاکستان کے اپنے ایشوز ہیں، جو پاکستان کے اپنے اندرونی کہہ لیجئے کہ
جو مدعے ہیں یا جو پرابلمز ہیں اس طرف اب دیکھنے کو اگر آئے تو یقیناً آپ کو پتہ لگے گا کہ پاکستان کی حالت پہلے سے بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے. عام آدمی کی حالت, جو عام لوگ پاکستان میں رہتے ہیں, چاہے وہ اپنے خود کے گھر میں رہتے ہوں, چاہے وہ اپنی گاڑی استعمال کرتے ہوں, چاہے کچھ بھی ہو, جاب لیس ہیں لوگوں کے پاس جابز نہیں ہے, ان امپلائمنٹ جو ہے وہ خوفناک طریقے سے بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور اسی وجہ سے کرائمز جو ہیں وہ بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور کسی طریقے سے کسی طرف سے کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسی پازیٹیو سائن دکھائی نہیں دے رہا جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ پاکستان کی حالت جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے یا بہتر ہو جائے گی. تو ہو کیا رہا ہے؟ ایک تو یہ کہ جو اتحاد ایئر ویز ہے اس نے بڑی تعداد میں پاکستانیوں کو سیک کر دیا. دوسری خبر یہ ہے کہ ایک بہت بڑی جائنٹ کمپنی یو اے ای کی پاکستان چھوڑ کر جا رہی. اچھا, اس کی بھی خبریں ڈان تک میں یہ نیوز آئی ہے. اس کے اوپر جو پاکستانی ہیں وہ ناراض ہو رہے ہیں, اور ناراضگی میں بہت عجیب قسم کی ٹویٹس بھی کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ لکھ رہے ہیں. حالانکہ یہ جو کام ہوتا ہے نا, یہ کام جرنلسٹوں کا کیا ہے, بولنا کہ بھئی بتائیں کہ یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں اور جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن جب آپ یہ کریں کہ آپ اپنی ناراضگی, اپنی خفگی, اپنی اس کے نکالنی شروع کر دیں, ایک خبر ہے 2 کنٹریز کے بیچ کی, اس کے اوپر اگر عام افراد کسی بھی کنٹری کے وہ اپنے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے اس کنٹری کو, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے؟ نہیں, کیونکہ یہ کام ہے گورنمنٹس کا, یہ کام ہے اسٹیٹ کا کہ وہ اس کے بارے میں کیا اپنا رویہ اختیار کرتی ہے اور وہ اس کے بارے میں کیا بولتی ہے. لوگوں کا کام نہیں. اچھا, میں کیوں کہہ رہی ہوں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. سب سے پہلے تو جی یہ آپ خبر سن لیں کہ جو رپورٹس ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اتحاد ایئر ویز ہیز ٹرمینیٹڈ 15 پاکستانی امپلائیز بیسڈ ان ابو دھابی آپریشنز. یہ کہنا ہے رپورٹس کا, میڈیا کا, جس میں جی وہ کہہ رہے ہیں کہ کافی جو ہیں within 48 hours the employees were terminated and instructed to leave the UAE within 48 hours. Can you imagine? اس میں 40 سال پرانے ایسے امپلائیز بھی ہیں جو کام کر رہے تھے اتحاد ایئر ویز میں, یعنی یو اے کی ایئر لائن میں, اور یو اے کی ایئر لائن اتحاد ایئر ویز نے ان کو 24 کہا یا 48 آورس. میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ 48 آورس دیے, اتحاد ایئر ویز نے پاکستانی امپلائیز کو 48 آورس دیے کہ نکل جاؤ یہاں سے, ہم تمہیں سیک کر رہے ہیں اور تمہاری نوکری ختم, ٹرمینیٹ کر دیا ان کو اور جانے کا بھی کہہ دیا. اچھا, اب ہم یہ کہیں کہ بھئی کمپنیز جو ہیں وہ تو رد و بدل کرتی رہتی ہیں, وہ نکالتی بھی رہتی ہیں اور رکھتی بھی رہتی ہیں, تو اس میں ایسی کیا بات ہو گئی؟ ہاں یہ بھی بات ہے, لیکن اس کے اندر اب یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو یو اے ای ہے اس کی ایک بڑی کمپنی پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہے, اور وہ جو ہے وہ یہ جو انٹرنیٹ پرووائڈ کرنے والی کمپنیز ہیں بڑی, اتصالات کہہ رہے ہیں, اتصالات جو کہ یو اے کی کمپنی ہے, اور وہ پاکستان کی پی ٹی آئی یعنی کہ جو پاکستان کی ٹیلی کمیونیکیشن کا جو بھی وہاں پہ اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ, اس کمپنی کے ساتھ مل کر جو کہ کام کر رہی تھی, اب وہ بھی چھوڑ کے جا رہی ہے, نیئر ٹو ایگزٹ اور آلریڈی ایگزٹ کر چکی ہے. ڈان کی یہ میں خبر آپ کو بتا رہی ہوں. اب اسی کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے ابھی 2-4 دن پہلے این ایس اے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے یو اے ای میں. اس سے پہلے ڈاکٹر جے شنکر جو ان کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ہیں وہ یو اے ای سے ہو کر جو ہے وہ واپس گئے, اور ساتھ ہی جو ہے وہ اجیت دوول بھی وہاں پہ پہنچ گئے. تو سوال ہی اٹھنا شروع ہو گئے کہ بھائی یہ یو اے ای اور جو انڈیا ہے اس کے تو بہت زیادہ ریلیشنز ہو گئے ہیں, تو بڑے عجیب سی بات ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے, کیونکہ یو اے ای اور انڈیا کے ریلیشنز ڈیکیڈ سے بہت ہی اچھے ہیں, بہت زبردست ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ایسی اس صورت میں کہ جس وقت پاکستان عرب کنٹریز کے جو میڈیشن ہے یا فیسیلیٹیشن ہے وہ ایران کے ساتھ کروا رہا ہے, تو ایسی صورت میں تو پاکستان کے زیادہ ریلیشنز اچھے ہونے چاہیے تھے, لیکن نہیں, یہ تو الٹا ہو رہا ہے. یو اے ای نے پاکستان کو چھوڑ کر اسرائیل کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ سٹینڈ کرنے کا جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیا. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک اور خبر, اور وہ خبر کیا ہے؟ وہ یہ ہے جی کہ جو سعودی عربیہ ہے وہ اوپیک سے نکل گیا. کین یو امیجن؟ مطلب یہ بات سوچی نہیں جا سکتی تھی کہ سعودی عربیہ اوپیک سے نکل جائے. اب سعودی عربیہ یو اے ای کی میں بات کریں کہ یو اے ای جو ہے وہ اوپیک سے نکل جائے, یہ بات جو یہ سوچی نہیں جا سکتی تھی. اب کیا ہوا ہے؟
अब सऊदी अरेबिया और जो यूएई के बीच रिलेशंस हैं वो भी अच्छे नहीं रहे, वो ठन गई है। सऊदी अरेबिया यूएई के बीच ठन गई है, ऐसी ठन गई है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन से हुए लगते हैं। अब आप ये भी नहीं सोच सकते थे, वो ठीक है कि यूएई ने इजराइल को बहुत पहले रिकग्नाइज कर लिया था, सऊदी अरेबिया ने अभी तक नहीं किया था। यूएई सऊदी अरेबिया से तरक्की में बहुत आगे निकल गया था। वो अलग बात कि सऊदी अरेबिया बड़ा अमीर मुल्क है, बड़ा तेल सब कुछ, लेकिन फिर भी यूएई ने अपने आप को ट्रेड का हब बना लिया था दुनिया का। यूएई के इंडिया, खैर सऊदी अरेबिया के भी इंडिया के साथ ताल्लुकात कौन से कम अच्छे नहीं हैं, उनके भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन जो इजराइल है उसको रिकग्नाइज अभी तक सऊदी अरेबिया ने नहीं किया था। अब क्या हुआ है कि सऊदी अरेबिया और जो यूएई हैं वो भी एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं, अलग हो गए हैं, वो एक अलग फाइट शुरू हो चुकी है। और जैसे ही ये होता है तो आप देखें कि सऊदी अरेबिया, यूएई पाकिस्तान से अपना पैसा वापस मांग लेता है। $3 बिलियन, $5 बिलियन जितने थे वो सब मांग लिए। ये बड़ी अजीब सी बात थी। मतलब होता है कि अगर मांगना भी हो तो आप कहते हैं जी थोड़े थोड़े करके दे दें, अच्छा देखें आप दोबारा भी तो आपने लेने, हम फिर दे देंगे, अभी दे दें, इस तरह की। पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। यूएई ने ऐसा फैसला लिया है जिससे पूरे मिडिल ईस्ट का गेम बदल गया और अब पाकिस्तान के अपने ही पत्रकार परेशान हैं। दोस्तों, अभी जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है वो सिर्फ तेल या ओपेक की कहानी नहीं है, ये सीधा सीधा पावर शिफ्ट है और इस बार पाकिस्तान पूरी तरह साइडलाइन दिख रहा है। सबसे पहले समझो, यूएई ने अचानक ओपेक छोड़ दिया और ये कोई छोटा फैसला नहीं है। यूएई ओपेक का बड़ा तेल उत्पादक था, अब वो खुद अपनी मर्जी से तेल बेचेगा। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यूएई अब प्रोडक्शन बढ़ाकर ग्लोबल मार्केट पर कंट्रोल चाहता है, यानी अब यूएई किसी सऊदी या कार्टेल की नहीं सुनेगा, अपनी चलेगा। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, यूएई खुलकर इजराइल के साथ खड़ा हो गया है। दोनों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन भी बढ़ गया, यहाँ तक कि इजराइल का आयरन डोम यूएई में डिप्लॉय हुआ। मतलब साफ है, मिडिल ईस्ट में नया अलायंस बन रहा है, यूएई प्लस इजराइल प्लस यूएसए। पाकिस्तान को क्यों लगा झटका? अब आते हैं पाकिस्तान पर। यूएई पहले पाकिस्तान का बड़ा सपोर्टर था, लोन दिया, जॉब्स दी, सपोर्ट दिया, लेकिन अब सिचुएशन बदल रही है। यूएई ने पाकिस्तान से पैसे वापस मांगने शुरू किए। पाकिस्तान को वीक मीडिएटर माना जा रहा है और सबसे बड़ा डर, गल्फ जॉब्स और रिमिटेंस पर असर पड़ सकता है। पाकिस्तान ऑलरेडी एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है। अब पाकिस्तानी मीडिया में पैनिक है, आरजू काजमी जैसे लोग सवाल उठा रहे हैं, आलिया शाह भी परेशान। ये अचानक क्या हो गया, उनको समझ नहीं आ रहा। यूएई अब इंडिया और इजराइल के साथ क्यों क्लोजर हो रहा है, पाकिस्तान को क्यों इग्नोर कर रहा है? अब इंडिया के लिए क्या मतलब है? यूएई का इजराइल और इंडिया के साथ अलाइनमेंट बढ़ रहा है, आईएमईसी कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ सकते हैं, पाकिस्तान पूरी तरह आइसोलेट हो सकता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ ओपेक से बाहर निकलने की खबर नहीं है, ये मिडिल ईस्ट की नई राजनीति है जहां पाकिस्तान पीछे छूटता दिख रहा है और यूएई अपना नया पावर सेंटर बना रहा है। आप बताओ, क्या यूएई ने सही फैसला लिया और क्या पाकिस्तान अब गल्फ में अपनी पकड़ खो रहा है?